غدیر عید رسول خدا کو کہتے ہیں، بہار قلب کا قصہ تمام ہو جائے، یہ دن نہ ہو تو تبسم حرام ہو جائے۔ اچھا آغا صاحب، ایک تیسرا سوال اس حدیث غدیر کے سلسلے میں جو انتہائی اہم سوال ہے وہ یہ کہ اس حدیث غدیر کی جو اسناد ہے، یعنی فنی حیثیت سے یہ حدیث کس درجے کی ہے، اس کے بارے میں شیعہ و سنی دونوں کتب سے اگر آپ اشارہ فرماتے ہیں۔ صحیح ہے پہلے میں عرض کر رہا تھا کہ حدیث غدیر میں آپ نے حدیث ثقلین بتا کر یعنی وضاحت کر دی ہے کہ اس سے مراد یعنی کون ہے، اور یہ سنی شیعہ کتابوں میں موجود ہے۔ اصول کافی میں کتاب الحجہ باب ما نص اللہ و رسولہ علی الائمۃ علیہم السلام واحداً فوائداً کی حدیث نمبر 752 جو حضرت صادق آل محمد سے حضرت ابو بصیر کرتے ہیں، ان میں بھی حدیث ثقلین بھی موجود ہے اس خطبے میں، خطبہ غدیر میں، اور حدیث غدیر بھی، یعنی من کن تو مولا ہو فاعلی مولا۔ حضور نے پوچھا کہ آیا میں تمہارے نفسوں پر حاکم نہیں ہوں، تمہارے نفسوں پر حق تصرف نہیں رکھتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں، آپ ہماری جانوں کے یعنی حاکم ہیں، سرپرست ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ پس جن جن کی جانوں کا میں حق تصرف رکھتا ہوں اور میں مالک ہوں، میں حاکم ہوں، جن جن نفوس کا، ان نفوس کا حاکم، آقا، مولا، سردار، امام میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ یہ حدیث غدیر کے متصل آپ نے فرمایا حدیث ثقلین کے۔ اب یہ ہے کہ یہ مسئلہ رہ جائے گا کہ یہ روایت جو ہے اسنادہ صحیح، یعنی اصول کافی کے یہ جو روایت ہے نا، حدیث ہے امام صادق آل محمد سے، یہ اس کے راوی صاحب سے کہا ہے۔ اور جو پہلے میں نے اسی باب کی حدیث نمبر 755 بیان کیا ہے، وہ بھی اسنادی طور پہ یعنی فنی طور پہ ٹھیک ہے، اس کے تمام راوی یعنی فنی حیثیت اس کی یہ ہے کہ یہ بالکل صحیح ہے، از لحاظ متن بھی ٹھیک ہے، از لحاظ اسناد بھی صحیح ہے۔ اسی طرح سنی کتابوں میں ہے بہت ساری، یعنی معجم الکبیر طبرانی اور باقی مجمع الزوائد علامہ ہیثمی، اس کے بعد تمام احادیث کی کتابوں میں جہاں حدیث ثقلین ہے وہاں ہی حدیث غدیر ہے متصل، یعنی حدیث غدیر کی وضاحت آپ نے حدیث ثقلین سے کر دیا کہ میرے یہ خلیفے ہیں، اور وہ اطرت سے کیا مراد ہے۔ اب یہ اطرت سے مراد، یہ میرے سامنے کمال الدین و تمام النعمہ شیخ صدوق ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابوائے کمی رحمہ اللہ، جن کا انتقال 381 ہجری میں ہوا ہے، ان کی یہ موجود ہے، اور یہ نجف اشرف کی چھپی ہوئی کتاب ہے۔ اس کے باب نمبر 22 میں اس باب کی روایت نمبر یہ ہے 63 ہے 64 ہے، یعنی حدیث نمبر 64 ہے۔ اس میں پوری سند یہ موجود ہے راویوں کی، ان صادق جعفر بن محمد ان ابی ہے محمد بن علی ان ابی ہے علی بن الحسین ان ابی ہے الحسین بن علی قالا سئل امیر المومنین صلوات اللہ علیہ، امام حسین علیہ السلام نے اپنے بابا علی بن ابی طالب سے پوچھا ان معنی قول رسول اللہ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی، یہ جو حضور نے فرمایا ہے، یعنی پوچھنے والا کون ہے؟ حسین ابن علی سید الشہداء، اپنے بابا مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ بابا جو رسول نے یہ فرمایا کہ میں 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، قرآن تو پتہ ہے کہ وہ اللہ کا منشور ہے اور قرآن مجید ہے، لیکن من الاطرت
اطرت سے کیا مراد ہے؟ اور یہ روایت صحیح و سند روایت ہے، حدیث ہے، صحیح و سند، سب راوی سے کہیں اس کے اوپر سے لے کر انتہا تک۔ تو مولا نے فرمایا، امیر المومنین نے، انا والحسن والحسین، اطرت سے مراد میں ہوں، میرا بیٹا حسن ہے، میرا بیٹا حسین ہے۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا والائمۃ تسعۃ من ولد الحسین، میرے بیٹے حسین کی اولاد سے 9 بیٹے میرے، وہ اس کا مستاق ہے، یعنی اطرت وہ ہے۔ آگے فرمایا تاسعہم، امام حسین علیہ السلام کے بیٹوں میں سے 9واں جو ہے مادیہم قائمہم، وہ ان کا مادی ہے، وہ ان کا قائم ہے۔ لا یفارقون کتاب اللہ، سبحان اللہ، کیا کہنا، لا، سبحان اللہ، لا یفارقون کتاب اللہ ولا یفارقہم حتی یاردوا علی رسول اللہ حوضہ۔ یہ آپ دیکھیں شیعہ اور سنی دونوں یعنی صحیح سندوں کے ساتھ جو حدیث ثقلین ہے بالکل ملتی جلتی ہے، یعنی یہ کتاب اور یہ میری اطرت اہل بیت، یعنی میں، میرا بیٹا حسن، میرا بیٹا حسین، اور حسین کی اولاد سے میرے 9 بیٹے، اور آخری ان کا مہدی قائم، ان سے نہ یہ قرآن جدا ہوگا اور نہ یہ قرآن سے جدا ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر میرے پاس آئیں گے۔ لہٰذا اطرت سے مراد کون ہیں؟ ائمہ اہل بیت علیہم السلام اور 12 امام۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ جو حدیث ہے اس کی یعنی فنی حیثیت جو میں نے شیعہ سنی کتابوں سے بیان کیا ہے، اس کی سند بالکل ٹھیک ہے۔ اب یہ ہے کہ اس حدیث یعنی خطبہ غدیر پہ مستقل کتاب علامہ ذہبی، شمس الدین ذہبی کی موجود ہے، کہ جن کا انتقال 748 ہجری میں ہوا، اور یہ حافظ ابن تیمیہ حرانی کے شاگرد ہیں، یہ اور حافظ ابن کثیر دمشقی، اور یہ انتہائی متشدد ہیں، اہل بیت کے حوالے سے انتہائی یعنی تعصب رکھتے ہیں، جس کا اعتراف سنی علماء نے بھی اپنی کتابوں میں کیا ہے۔ انہوں نے مستقل کتاب یہ لکھی ہے، رسالہ طرق و حدیث من کنت مولا ہو فعلی مولا، اور آخر میں اس کا مخطوطہ بھی موجود ہے، اس کا مخطوطہ بھی موجود ہے، اور انہوں نے بہت سے اس حدیث کے طرق اس کتاب میں جمع کر دی ہیں۔ اس کے بعد یہ میرے سامنے کتاب ہے علامہ سیوطی کی، قطف الاظہار المتناثرہ فی الاخبار المتواترہ۔ اس میں انہوں نے اس حدیث کو، حدیث نمبر 102، اس کے صفحہ نمبر 277 پہ یہ لائے ہیں، حدیث من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ اس کے پھر انہوں نے طرق لکھے ہیں، یہ تقریباً انہوں نے باس کی ہے صفحہ نمبر 277 سے لے کر 280 تک انہوں نے اس پر باس کی ہے، اور اس کو متواتر کہا ہے حدیث کو۔ اس کے بعد میرے سامنے یہ نظم المتناثر من الحدیث المتواتر علامہ قطانی کی ہے، علامہ محمد بن جعفر قطانی۔ اس کے یہ صفحہ نمبر 232 ہے، نہ 194، صفحہ نمبر 194 ہے، حدیث نمبر 232 ہے۔ انہوں نے بھی من کنت مولا ہو فعلی مولا کے طرق لکھے ہیں اور اس کو متواتر ثابت کیا ہے۔ اس کے علاوہ میرے سامنے یہ سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ مولانا محمد ناصر الدین البانی کی ہے، یہ جلد نمبر 4 ہے۔ اس میں بھی باقاعدہ انہوں نے حدیث غدیر اور حدیث انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی کا بھی ذکر کیا ہے، اور انہوں نے خطبہ غدیر کو متواتر لکھا ہے۔
اس کے بعد علامہ ذہبی نے سیر و اعلام النبلاء میں بھی لکھا ہے. اس پر میں نے مستقل کام کیا ہے. یہ میرے سامنے ہے خطبہ غدیر قوم، یہ آپ دیکھ لیں. اس کے مقدمے میں نے بہت سارے محدثین سنی اکابر ان کے حوالہ جات لکھے ہیں کہ جنہوں نے خطبہ غدیر کو متواتر کہا ہے. لہٰذا جب یہ حدیث خطبہ غدیر متواتر ہے تو متواتر کے بارے میں کی سند کے بارے میں گفتگو نہیں کی جاتی جب اس کا تواتر ثابت ہے. تو لہٰذا یہ خطبہ غدیر جو ہے یہ ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر ہے، اس میں کسی قسم کا شک نہیں کیا جا سکتا. یہ میرے سامنے محدث ابن شاہین بہت بڑے محدث ہیں، ان کی کتاب ہے تاریخ و اسماء الثقات، یعنی رجال کے پرکھنے میں ان کا یہ ایک بہت بڑی حیثیت ہے. ان کی کتاب ہے میرے پاس شرح و مذاہب اہل سنہ، شرح و مذاہب اہل سنہ. اس میں یہ صفحہ نمبر 103 پہ شرح و مذاہب اہل سنہ میں اس حدیث کے بارے میں لکھتے ہیں کہ وَقَدْ رَوَا حدیث غدیر خم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نَعْوُ مئت نفس. کہتے ہیں کہ بلا شک و شبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس خطبہ غدیر کو تقریباً 100 صحابہ کرام نے روایت کیا ہے. 100 صحابہ کرام کی تعداد نے روایت کیا ہے. وَفِيهِمُ الْعَشْرَةُ، اور ان صحابہ میں سے وہ صحابہ بھی موجود ہیں جو عشرہ مبشرہ ہیں. وَهُوَ حدیثٌ ثابت، کہتے ہیں کہ یہ حدیث ہر لحاظ سے ثابت ہے. وَلَا أَرَى لَهُ إِلَّةً، اس حدیث کے نہ متن میں نہ سند میں میں کوئی علت اور جرح نہیں دیکھتا. آگے لفظ یہ لکھتے ہیں تفرد علی بہذہ الفضیلت ولم یشرک فیہا احد. کہتے ہیں کہ یہ علی کی ایسی فضیلت ہے کہ جس میں مولا کائنات کا کوئی دوسرا شخص اس میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی شامل نہیں ہے. یہ واحد امیر المومنین کی یعنی یہ فضیلت ہے کہ جس میں کوئی دوسرا بندہ اس میں شامل نہیں ہے. اب میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میرا سوال ہے کہ یہ ایسی فضیلت ہے کہ جس میں مولا علی کی اس فضیلت میں کوئی صحابی، کوئی دنیا کا انسان شامل نہیں ہے، تو اس کا معنی اگر دوست ہے تو پھر تو سب شامل ہیں. جو یہ کہتے ہیں کہ من کنت مولا، کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا جس جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. بھائی علی کے تو دوست ہیں سارے، وہ تو فضیلت میں شامل ہو گئے. لہذا اس سے پتہ چلا کہ مولا کا معنی دوست نہیں ہے، مولا کا معنی سردار ہے، امام ہے، آقا ہے. اور یہی معنی میرے پاس دارالعلوم دیوبند کا ماہنامہ دارالعلوم دیوبند پڑھا ہے، اس کے شمارے میں وہاں ایک مضمون چھپا ہے خلفائے راشدین کے حالات پر. تو وہاں وہ دیوبند کے بہت بڑے عالم ہیں جنہوں نے لکھا ہے، میرے کتب خانے میں موجود ہے. انہوں نے یہی حدیث من کنت مولا لکھی ہے، تو اس کا معنی یہی کیا ہے جس جس کا میں آقا ہوں اس کا علی آقا ہے. تو لہٰذا محدث ابن شاہین کی اس صراحت سے روز روشن کی طرح ثابت ہوتا ہے کہ مولا کا معنی دوست نہیں ہے، کیونکہ دوست اگر معنی کریں تو پھر حضرت علی کی اس فضیلت میں تو سب شامل ہیں، کیونکہ سب کا علی دوست ہے، سب شامل ہو جائیں گے. لہذا اس کا مولا کا معنی من کنت مولا ہو، فہذا علی مولا کا معنی سردار ہے، آقا ہے، امام ہے، رہنما ہے، ہادی ہے.
کیونکہ حضور نے فرمایا کہ جس جس کا میں آقا ہوں، جو انسان حضور کو اپنا پیشوا، اپنا امام مانتا ہے، اپنا ہادی مانتا ہے، اپنا آقا مانتا ہے، تو وہ لا محالہ حضرت علی کو آقا، مولا اور ہادی مانتا ہے۔